حدیث میں آتا ہے حقیقت ہے جو غصہ جاری کرنے پر قادر تھا نا اور اللہ کے لیے پی گیا. ہر جگہ غصہ نہیں جاری کرنا علیہ السلام کس کے لیے غصہ پی گیا؟ پیغمبر ہیں جن پر ابھی تک تو اللہ کیا کریں گے؟ یزوجہ من الحور العین ما یشاء. اللہ اس کو کہیں گے جس حور سے چاہتا ہے تیرا نکاح کرا دوں گا میں. تو اس لیے عقل مند ایک دفعہ غصہ برداشت کرنے پر یہ کیوں ہے؟ آخرت کو سامنے رکھ کے کیونکہ غصے کا کڑوا گھونٹ پینا بہت مشکل. باس کے سامنے تو غصہ برداشت کرنا آسان سمجھ کے انجوائے کرے کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. ایس ایچ او کے سامنے غصہ برداشت کرنا آسان. کمزور کے سامنے صرف اللہ کے لیے غصہ برداشت کرنا ڈپریشن میں جائے گا وہ. اللہ کے لیے اگر پی گیا نا تو اللہ کہتے ہیں تو نے اتنی کڑوی چیز پی ہے تو میں تجھے اس کے بدلے میں وہ دوں گا جس کی سب سے زیادہ رغبت میں نے تیرے دل کے اندر کو ایسی معشوقہ مل جائے. تو نوجوان کے دل کے اندر سب سے زیادہ اٹریکشن کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ ٹائم پاس کر رہی ہو. جو آپ میں سے نوجوان ابھی تک ہیں آپ سے اچھا نظر آیا وہ آپ کو چھوڑ کے وہاں چلی جائے. ان کی جوانی ختم, محبوبت ڈپریشن ٹینشن, تو وہ انتظار کریں جنت میں جانے کا. تو اب دنیا کیا کرتی ہے؟ اچھا بھائی آپ جب جوان ہوتے مجھے لوگ کہتے ہیں بوڑھے لوگ کہ کاش آپ جوانی میں مل جاتے. بڑی رنگینیاں دکھاتی ہے ایکسپائر ہونے کے بعد اس کو جوانی میں مل جاتے ہیں. آپ ایکسپائر ہونا میں کہتا ہوں آپ بیٹھا کریں انشاءاللہ دوبارہ جوان کر کے ہو جانے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بھی ہیں پھر کبھی جنت کی نعمتیں مقصورات فی الخیام حوریں ہیں جو خیموں کے اندر خیرات حسان حسن والی ہیں, خیرات اچھے اخلاق والی ہیں اور اخلاق اتنے مسائل بھی ہو کے اتنے مسائل ہیں چیزیں نہیں ملتی. مسائل مسائل اللہ نے جنت کی تعریف میں ہمیشہ ایک بات کہی ہے اترابا ہم عمر نہیں آ رہا بولا نہیں جا رہا. یہ جو 50 سال کے لوگوں کو 16 سال کی لڑکیوں سے شادی کا شوق ہے نا, میں نے کہا یار کیا یہ مینٹیلٹی آپس میں گلا ہی بیٹھا رہتا ہے نہیں ملتی. اگر یہ کوئی نعمت کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ بھی ہے لیکن جنت کی حور کو ہم عمر نہ بناتے. بہر لیے بڑھاپا ہے کیا کہہ سکتے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جوانی میں جنت کی حور کیا ہوگی؟ ہم عمر. حسن و جمال ہوگا اس میں. اب کوئی 70 سال کیا وہ کہ یار میری ہی عمر کی اگر مجھے مل گئی تو بالکل بھی قبول. یہ جو سب سے زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن ہوتی ہے نا, یہ تو جنت کی حور خوبصورت ہوگی, جوان ہوگی, لیکن اللہ کہتے ہیں ہوگی تمہارے شو بازیوں میں گزری ہوتی ہے. سب سے زیادہ ڈپریشن اور اسٹریس میں مینٹیلٹی ہے وہ کیا ہو آپس میں میچ. کیوں ان کی تو پرسنالٹی, اور میں نہیں کہہ رہا کہ عورت کی ایج نہ دیکھیں نکاح میں یا اسی چیز پہ تو لوگ محبت کرتے تھے کہ وہ ہینڈسم ہے اور خوبصورت ہیں. کم عمر کوئی کسی کو رشتہ مل جائے تو نہ کرے, لیکن یہ بات بھی دیکھا کریں کہ ایج ڈفرنس جب بہت زیادہ ہوگا جو مرضی آپ اس کو شریک حیات بنا کے دل کی باتیں اس کے ساتھ کر سکو گے, اس سے گپ شپ کر سکو گے, منہ کے اوپر ساری سلوٹیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے تھوڑا سا اچھی نارمل وے میں چلو آپ. اور پھر مجھے غصہ ان لوگوں پہ آتا ہے جن کو 4 شادیوں کا شوق ہے, دوسری بھی ان کو 50 سال کی عمر میں 16 سال کی چاہیے ہوتی ہے. سب سے زیادہ میں کہتا ہوں بھائی دوسری تجھے دے گا کون, دے گا تو کسی طلاق یافتہ ہو گئے, یہ ایکٹریس. اللہ نے قرآن میں کیا کہا اترابا ہم عمر ہوں گی. تو اللہ کہتے ہیں ان کو وہ عزت نہیں مل رہی ہوتی جو پہلے خیموں میں ہم نے ان کو بند کر دیا. لوگ جھوٹے منہ سے تعریف تو کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی آپ بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فاکہۃ ونخل ورمان, اس میں پھل بھی ہیں, کھجور بھی ہے, انار بھی ہے. نوجوان طبقہ ہے وہ میڈیا پہ ان لوگوں کی متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان میڈیا پہ. اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا. اصل میں اس میں اللہ نے 2 جنتوں کا ذکر کیا, ایک کم درجے کی جنت اور ایک اعلیٰ درجے کی جنت. یہ دونوں میں فرق بیان کروں گا, بہت لمبا بیان ہو جائے گا. محبت ہے ابھی تو بس جنت کا تذکرہ سنو. آگے سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا, فرمایا 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے قیامت کے دن, ایک دائیں ہاتھ والے, نسل بھی بڑھاتے ہیں, ایک بائیں ہاتھ والے, اور ایک السابقون, بہت سے زیادہ نیکیوں میں سبقت لے کر گئے. صرف کون ہے؟ جو اولاد جنتی ہیں ان کو کیا نعمتیں ملیں گی؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون, خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے پیارے پیارے, وہ خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے جنت میں. اچھی لگتی ہے. سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, جب ان کو دیکھو گے نا ایسے لگے گا بکھرے ہوئے موتی ہیں, تسبیح نہیں ٹوٹ جاتی اور موتی پھیل جاتے ہیں. اتنے خوبصورت بچے جنت میں خدمت کے لیے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ, بہتی ہوئی شراب کے پیالے لے کے گھوم رہے ہوں گے, اور سنتے اونچا ہیں شراب کے پیالے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون, جس سے نہ درد سر ہوگا نہ بہکی باتیں کریں گے. لذت شراب والی لیکن نہ سر درد اور نہ اس سے دماغ بہکے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون, جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا. ولحم طیر, پرندوں کا گوشت. مما یشتہون, جس پرندے کا گوشت کھانے کا
دل چاہے گا. وحور عین، سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے حور کا ذکر کیا. حور اصل میں حورا کی جمع ہے. حورا عربی میں کہتے ہیں سفید رنگت والی، اور حور اس کی جمع. یہ کام تھے. تو سفید رنگت والی بوڑھی ہوگی اللہ کی پناہ. عین عینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی. پہلے ان کی زندگیاں نمازوں میں، روزے میں، اللہ کرنے میں گزری، تو بڑھاپے میں اسی کام میں وہ انجوائے کرتے تھے. پتہ نہیں چلتا آنکھ کھلتی بھی ہے کہ کبھی. اب جو نئی نسل ہے بوڑھی ہوگی تو اس کو انسٹاگرام پہ خیر اپنی پرانی جوانی کی ویڈیو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. اچھا خیر، ہم کہاں مجھے تو بین کر دیتے. ہم کرالنگ کر کے نکلتے. لوگ چائنا میں دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ پتہ ہے نا، کرالنگ کر کے ان کو پتہ ہے دوسری کی شکل بھی پہلی ایسی ہے. نہیں کھایا، یہ بوڑھیاں کو فکر لگی ہے. تو جس دن ہماری دادی کا انتقال ہوا ہے نا، جو ہم جب حج پہ گئے نا تو سارے انڈونیشین ایک جیسے لگتے ہیں نا انڈونیشین. تو آپ کو ہمارے استاد کے والد صاحب نے اپنوں سے ملتی ہے بڑھاپے میں، اور کوئی بھی ایک ماں باپ کی اولاد ہے کیا نہیں پوچھتا. تو اس لیے رنگ رلیوں سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد نہ جانا اے دل. خیر، اللہ فرماتے ہیں حور عین، عین عینہ کی جمع، عینہ بڑی آنکھوں والی، گوری رنگت والی، کامثال اللؤلؤ المکنون. اللہ کہتے ہیں وہ حوریں ایسی ہیں جیسے ہم نے موتیوں کو چھپا دیا ہو. چھپا ہوا موتی کیسا صاف شفاف ہوتا ہے اللہ سے، تو ایسے ہم نے ان کو چھپا دیا. جس کا اللہ سے دل جزاء بما کانوا یعملون. اللہ تو ایسا عیش و عشرت کا سامان کیوں دے رہا ہے اپنے بندوں کو. اللہ کہتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون. عمل بھی تو محسوس نہیں کرے گا. اچھا اللہ سے دل لگ گیا اس کا، دعائیں کرے گا. دنیا مادہ پرستی کے پیچھے اس وقت عورت کے فتنے نے برباد کیے. ہماری مسجد میں بوڑھے پہلے ہر شخص صف میں آ کے خوبصورت لڑکیوں کو، اور لڑکیاں اپنے کپڑے اتار کے دنیا کو مائل کر رہی ہیں. اللہ سے دل تو ایسے موقع پہ بھائی کوئی زنا سے بچے گا، نظر کی حفاظت کرے گا، اللہ کی مانے گا، اللہ کے لیے رشتوں کو جوڑے گا، مسجد نہیں تو اللہ اسے کیسے بھول جائے. تو اللہ کہتے ہیں تھوڑا صبر کر جاؤ، اس سے بہتر آخرت میں ملنے والا ہے. 5 سال کے بوڑھے جزاء بما کانوا یعملون. اللہ فرماتے ہیں جو اعمال کر کے آئے ہو اس کا بدلہ. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. کوئی گناہ کی بات اور کوئی بیکار بات نہیں سنو گے. 2006 کی آج ہم کیا کچھ سن رہے ہیں؟ وہ اس پہ الزام ڈال رہے ہیں، وہ چور ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ چور ہے، وہ کہہ رہے ہیں عدت میں نکاح، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا عدت میں. دماغ آدمی کا پھٹ جاتا ہے کہ نہیں پھٹ جاتا؟ ابھی تک برٹش صبح شام لغویات اور تو بیکار باتیں سنتے نماز رہتے، پڑھنے آیا کرتے تھے، ڈپریشن میں جاتے رہتے. تراویحیں پوری پڑھتے تھے ہمارے پیچھے. کوئی لغو بات نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما. ہر طرف سے سلامتی کی باتیں. ایک دن میں نے کیا سردے والی آیت پڑھ کے رکوع میں چلا گیا، فی صدر مخضود. فرمایا دائیں ہاتھ والے کیا خوب، دائیں ہاتھ والے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ کہتے ہیں کیا ہی خوب. یہ ما اصحاب الیمین تعجب کا صیغہ ہے. تو اللہ کو تعجب ہو سکتا ہے اتنے بوڑھوں، لیکن اللہ ہم سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے اللہ کو تعجب ہو رہا ہو. یہ مبالغہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں ما اصحاب الیمین، کیا خوب ہوں گے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے. فی صدر مخضود، بیری کے درخت ہوں گے اس میں بغیر کانٹوں والے. وطلح منضود، تہ بتہ کیلے، کیلوں کے درخت جو تہ بتہ کیلے لٹکے ہوئے ہوتے. وظل ممدود، لمبے لمبے سائے. جنت میں دھوپ نہیں ہے تو وہاں سایوں کا مطلب اور زیادہ راحت کا سامان ہوگا ان سایوں میں. اور فرمایا وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ. یہ بڑی زبردست ہے. اٹھانا پڑے گا. فرمایا نہ وہ کبھی ختم ہوں گے نہ کبھی پابندی لگے گی. اتنے کڑاکے نکل رہے. ایک نوجوان آم کی پیٹی جب میرے سامنے آتی ہے جب میں مجھے لگتا ہے کہ ایک دن ختم ہو جائے گی یہ پیٹی. کڑک کڑک کی آواز جب کھاتا ہوں نا ختم ہو جاتی. گھٹنے سے کس کی آواز آتی ہے؟ تو یہ مطلب ہے لا مقطوع، ختم نہیں ہوگی. اور ممنوع کا مطلب بعض دفعہ آدمی کھاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب شوگر کیا ہو رہی ہے آپ کی. وہ کہنے لگا میرے گھٹنے پھل تو ختم نہیں ہوا لیکن اب آپ کے لیے ٹھیک نہیں، اب بدہضمی ہوگی، اب ہاضمہ خراب ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں لا مقطوع، جنت کی کوئی نعمت نہ ختم ہوگی ولا ممنوع، اور نہ کبھی تم پر اس پہ پابندی لگے گی. لا مقطوعۃ ولا ممنوع وفروش مرفوعہ، اور اونچے اونچے تخت ہوں گے. انسان کی نیچر ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کمفرٹیبل فیل نہیں. کیا ہے یہ ہے اللہ سے تعلق کی انسان کی نیچر ہے. خوش رہتا ہے کسی اونچی جگہ پہ بیٹھنے میں وہ کیا فیل کرتا ہے؟ تو دل جوان رہتا ہے. ہمارے شیخ ایزی فیل کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان جنت کی عورتوں کو پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کنواری بنا دیا ہمیشہ کے لیے. کی ہڈی ٹوٹ گئی بس پھر وہ جیسے ایک عورت کی ایج گزرتی ہے نا تو اس ایج کی وجہ سے اس میں جب بڑھاپے کے آثار آتے ہیں نہ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جوان رہیں گی وہ. اکثر واش روم میں ہم نے اسی جنت کی مٹی سے ان کو بنایا، عرباً
ترابا لاصحاب الیمین، وہی ہم عمر ہوں گی محبت کرنے والی کن لوگوں کو جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیے جائے گا. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا پچھلوں میں بہت زیادہ اگلوں میں کم. تو بعد والوں میں کیا ہوں گے؟ خیال کرنا چاہیے. آپ صحابہ تابعین کی نمازیں اور ان کی قربانیاں دیکھیں وہ پھسلے نہیں ہیں، تو وہ اعلیٰ جنتیں کن کو ملیں گی؟ اللہ کہتے ہیں ان میں بہت تھے، بعد والوں میں بھی ہوں گے لیکن کم. اللہ نے موت اور آج بھی بہت سے ہمارے اکابر بزرگان دین ایسے ہیں جن کی عبادتیں دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے، ان کی قربانیاں دیکھ کے آدمی حیران. تو اللہ نے یہ نہیں کہا وہ قرب قیامت میں ختم ہو جائیں گے، نہ نہ تو کم ہو جائیں گے. 2 نمبر ہوتے، اعلیٰ درجے کی جنت میں جانے والے لوگ سارے کیا بنے ہوتے؟ فرمایا دنیا ہے ہمیشہ رہنا ہے. وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کتنے ہی برے ہیں وہ لوگ. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ ایک وحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. بس یہ ترجمہ کر کے میں ختم کرتا ہوں. فرمایا یہ لوگ دنیا میں بڑے اترایا کرتے تھے اور کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. ارے کیا بات کرتے ہو جنت جہنم کی؟ یہ مولویوں نے جنت جہنم کے چکر میں لوگوں کو، سائنس اس بات کو اچھا عمل کرتا ہے. پھر اللہ نے اپنی قدرت، سائنس کہتی ہے اذا متنا وکنا ترابا، ہم جب مر گئے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، انا لمبعوثون، دوبارہ زندہ ہوں گے. بھائی ایوالو ہو کے ہوتے ہوتے پروسیس سے گزر کے وسیم غفار ستار بن گئے، جب مر گئے تو ختم، دوبارہ ریورس نہیں ہو سکتا یہ عمل. فرمایا کانوا یصرون علی الحنث العظیم، اتنا بڑا جرم کرتے تھے یہ، اور تجھے اس یہ کہتے تھے موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. کس کا مقابلہ کر رہے تھے یہ؟ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، یہودیت کی تعلیم ہو، عیسائیت کی تعلیم ہو، اسلام کی، سب کا ایک دعویٰ تھا کہ موت کے بعد زندگی ہے. تو اگر کہے گا اتنی بارش اور زیادہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. الاولون، یہ کہتے تھے کیا ہمارے پرانے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. قل ان الاولین والآخرین، اے نبی آپ میرے میسنجر ہیں، آپ کا کام میرا پیغام پہنچانا، آپ ان کو بتا دیں پہلے والے بھی اور بعد والے بھی. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک وقت ہے جو ہمارے علم میں اس میں سب کو زندہ کر کے اکٹھا کر دوں گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور زندہ کر کے پھر یہ نہیں کہ تمہیں دوبارہ یہ حیات مل جائے، پھر اے گمراہ لوگوں اور جو میری آیات کا انکار کرتے ہو. لآکلون من شجر من زقوم، تمہاری خوراک زقوم کا کڑوا درخت ہوگی. فمالئون منہ البطون، اس کڑوے درخت سے پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اس کے بعد کھولتا ہوا پانی پیو گے. اور پیو گے کیسے اس کھولتے ہوئے پانی کو؟ فشاربون شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. یعنی جہنم جب 1-2 ہفتے کا پیاسا ہونا کیسے بھر بھر کے پیتا ہے، ایسا تیز کھولتا ہوا پانی. لیکن پیاس سے یہ حشر ہوگا کہ وہ پانی بھی تم ایسے پیو گے، کھولتا ہوا پانی. ھذا نزلهم یوم الدین، روز جزا کے دن تمہاری یہ مہمان نوازی ہوگی ہماری طرف سے. کیوں اللہ اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ ان کو کھولتا ہوا پانی پلا رہا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بنایا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں ہمارے کہنے پہ کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. ہیں مامور ہیں وہ پوچھیں گے ہم نے بنایا تھا تم کو، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم خود بخود بنے؟ دنیا میں کوئی اور ایسی چیز دیکھی کہ وہ خود بخود بن گئی ہو؟ اللہ تو ظالم نہیں ہو سکتا. اپنے بارے میں کیسے کہہ دیا تھا ہم خود بخود بنے ہیں؟ آگ میں ڈالتا رہے. افرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ انہیں پہلے اس آگ سے ڈرایا جب تم زوجہ سے ملاپ کرتے ہو، ڈال دے آگ میں. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو ماں کے رحم میں جو حمل ٹھہرتا ہے اس کو بچہ ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ آیا تھا فکذبنا کیا وقلنا گہرائی میں جا کے قرآن سمجھا رہے ہیں. نحن خلقناکم انتم تخلقونہ، وہ تم بناتے ہو. اس پانی میں جو سافٹ ویئر ہے کہ ماں کے رحم میں جا کے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپڑے، یہ سب آٹومیٹیکلی بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سافٹ ویئر تم نے انسٹال کیے، ہم نے انسٹال کیے ہیں. ٹک ٹاک پہ وہ ملحد کیا کہے گا؟ آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے. خدا ہے ٹھیک ہے، نہ اس کو کیا لینا دینا؟ یہ کام کوئی طاقت اور ذات کر رہی ہے. کہہ رہے ہم نے کیا یہ سب کچھ. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، فرمایا اس زندگی کے بعد ہم نے موت بھی تمہارے مقدر میں رکھی اور ہمیں تو کوئی ہرا نہیں سکتا. اعلی نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں، اس میں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا.
جو پانی سے انسان کو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے اس میں مجھے کوئی ہرا نہیں سکا تو میں دوبارہ بنانا چاہوں گا تو کوئی دنیا کی طاقت اس مقابلے میں مجھے ہرا نہیں سکتی. کیسے الفاظ ہیں قرآن بنا دیا, ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا, اس میں ہم دوبارہ پیدا کر جائیں گے, دوبارہ کر دیں گے پیدا. کیا مقصد یار؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہتے ہیں تم پہلی دفعہ پیدا ہونا دیکھ چکے تھے, اس سے نصیحت کیوں حاصل نہیں ہوئی تمہیں؟ اور اس میں اتنا عجیب یا تو پہلی دفعہ پیدا ہونے کا عمل نہ دیکھا ہوتا نا, پھر ہم ڈارون کی مانتے ہیں ایسے اتفاق سے یوں ہوگا. وہی 9 مہینے میں بن جاتا ہے بچہ, کروڑوں سال میں نہیں بنتا. قرآن کہتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی بچہ کسی سائنٹسٹ کے پاس لے جاتے جس نے پہلی دفعہ بننے کا عمل نہ دیکھا ہوتا, کہ پانی سے 9 مہینے میں بچہ کیسے بنتا ہے یہ نہ دیکھا ہوتا, وہی افلاطونیت دکھا رہا ہوتا یہاں پہ وہ سائنٹسٹ. کروڑوں سال میں یہ بچہ بنا ہے. انسانوں کی گائیڈنس اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, پہلی مرتبہ بننے کا عمل تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک پانی ہے جس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی سب کچھ بنتا ہے, اپنی جگہ فٹ ہوتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. نحن خلقنا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, یقیناً تم پہلی دفعہ جانتے ہو کیسے پیدا کیا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, اس سے تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ کیا نصیحت؟ کوئی ہے بنانے والا, خود بخود نہیں بن رہا, اور جو اس طرح پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی سامنے بدتمیزی کا چاہے گا تو ہم, اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں یہ سزا دے رہے ہیں. افرأیتم ما تحرثون, کہتے ہیں اپنی ذات سے ہٹو جو بیج زمین میں تم ڈالتے ہو. شادی کر کے رہیں یا گرل فرینڈ تزرعونہ, یہ ہماری نحن لائف ہے. سے درخت کون اگاتا ہے؟ اڑانے کی ضرورت تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ نہیں, اس درخت میں بھی جو ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں بھائی, گوبر, پانی, مٹی, پورا درخت ہے, اور درخت کے بعد پھول, تھا میں, لیکن اب یہ پوری مینجمنٹ ہے. مجھے ہی پسند ہو یا مجھے شی پسند ہو, خود نہیں ہو رہا, یہ میری چوائس. پھر پھول کے بعد نرمادہ پھولوں کا ملا, پھر پھل, پھر اس پھل میں وہی بیج جو آپ نے زمین میں کو ہی پسند تھے, اللہ نے پوری قوم پھل کھاؤ, بیج کو واپس زمین میں ہلاک کر دیا. اللہ کہتے ہیں انتم تزرعونہ, کیا تم نے اس کو اگایا ہے, ام نحن الزارعون, ہم اگاتے ہیں. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اللہ کہتے ہیں زیادہ بڑی باتیں مت کرو کہ یہ یوں ہو رہا ہے, یہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے, سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. اس سے بڑا ہم چاہیں تو جو پہلی دفعہ کر سکتا ہے وہ ان کھیتیوں کا بیڑا غرق ہی کر سکتا ہے. زیادہ مجھے غضب دلایا, جب آپ ممکن ہے تمہاری کھیتیوں کو تباہ اور برباد کر دوں. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ فضل تم تفکہون, ہمارے دوست تمہاری سائنس ساری کی ساری ایک طرف باتیں بناتے رہ جاؤ. اسکول میں نا بچوں کو پڑھایا یہ ہوا تھا, تمہاری مرضی وہی وہ خود فیصلہ کرو. ایک بچے نے کہا میں بلی ہوں, ایکچولی کرتے رہو گے اور بیڑا غرق. انا لمغرمون, بولو گے ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے, تاوان پڑ گیا ہے. بل نحن محرومون, ہم تو محروم ہو گئے ہیں. باپ پریشان, فطرت غصے میں, کہتے ہیں نا بلیوں والے کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے نا بڑا, وہی لوگ کہتے ہیں نیچر اینگری ہوئی ہوئی ہے. نیچر میں کیا آیا ہوا ہے؟ میری نجی زندگی ہے, میں اگر بلی ہوں تو میں کیا ہوں؟ بس 2 آیتیں پڑھ کے ختم کرتا ہوں بیان. اس کو فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون, بھلا وہ پانی جو تم پیتے ہو جو ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 کا مجموعہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس دن اگر یہ اتنا ہی آسان عمل ہے تو بناتے رہو نا. 2 ہائیڈروجن کے تھا, بن گیا الحمدللہ. سلنڈر یہاں سے لی, ایک آکسیجن کا یہاں سے لیا, ملا کے 3 سلنڈر پانی کے, یہ چپک کے وہ چھوٹے ہو جائیں گے. ایک شاپر, ایک گلاس پانی, بناتے رہو, پیتے رہو. کیا خیال ہے؟ الزام ہے انسان, اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون, بھلا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو, انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ پورا نظام ہے کہ سورج ٹیمپریچر سے پانی کو اڑاتا ہے, نمک نیچے, میٹھا پانی اوپر. اگر پھر ایسا نہیں اوپر جاتا ہی واپس نیچے آ جائے, نہ اسے اس پانی کو دھکیلتی ہیں. یہ بادل میں نہ کوئی ٹینکر ہے, نہ کوئی ٹونٹی لگی ہوئی ہے اسٹوریج کے لیے, تو ہم بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کو یہاں سے پانی چھت پہ لے کے جانا ہے, بالٹیاں بھر بھر کے لے کے جاؤ گے. آگ کا انگارہ رکھو, اللہ کیا کرتا ہے بغیر کسی ٹینکر کے, ٹرک کے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے آگ کا انگارہ رکھ دو, اس میں ہاتھ مار, کروڑوں گیلن پانی ہوا میں اڑا دیا. کچھ بھی بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا جو ہمیں اتنا سا نظر آ رہا ہوتا ہے نا, یہ ایک جگہ کھڑے کھڑے برس جائے تو شہر کو تباہ کرنے کے لیے اس میں اتنا پانی ہوتا ہے.
لیکن شیر کے بچے کو ہدایت فرمایا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں میں ہم ہواؤں کو حکم دیتے ہیں نکل چل بھائی فلاں جگہ جا کے برسنا ہے، نہیں کھانا، وہ پانی جا رہا ہے اور ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمارے کراچی شہر میں گاڑیاں الٹی چلنا، ان لوگوں کا دماغ چلتا ہے صحیح بھی غلط بھی، اتنا پانی ہوتا ہے، اتنا دماغ نہیں ہے اس کو، اتنا اللہ نے رکشے الٹے گاڑیاں الٹی، کھانا ہے انسان کا بچہ تباہی پھیل جاتی ہے، انگارے کی طرح کیا ڈیم بھر جاتے ہیں بھائی، کوئلہ ہوگا وہ گرم، تو اللہ کہتے ہیں انتم انزلتموہ من المزنی، تم برسا رہے ہو یا ہم برسا رہے ہیں، ٹرائی کے چکر میں اپنی زبان یہاں بھی کہہ دیں گے یہ نیچر کا ایک شیر نشہ نہیں کرتا، گدھے نشے نہیں کرتے، انسان نیچر کا مارتا ہے کہ یار ایک دفعہ ہم نیچر میں اگر یہ حسن نہ ہونا انسان سارے قبیح بن جائیں، ہیروئن کا ایک دفعہ چسکا لگا کے دیکھو، حسن کا الٹا عربی میں قبوح ہوتا ہے، شراب پی کے دیکھو، تو اللہ فرماتے ہیں انتم انزلتموہ من المزنی، تم اسے برساتے ہو یا ہم برسا رہے ہیں، لو نشاء لجعلناه اجاجا، اللہ کہتے ہیں ابھی تمہارے سائنسدان کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ کڑوا پانی اس لیے میٹھا نمک نیچے بھاری ہوتا ہے تو نیچے رہتا ہے، پانی بھاپ بن کے اوپر اٹھتا ہے تو ایکچولی وہ اس وجہ سے کڑوا نہیں ہوتا، علماء بھی اس لیے میٹھا پانی برس رہا ہے۔ اللہ اس سائنسی اصول کو نا تھوڑا سا ایک بٹن دبا کے چینج کریں گے، اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناه اجاجا، ہم چاہے تو اس کو جیسا سمندر میں تھا ویسا ہی برسانا شروع کر دیں، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، یہ سارے سائنس کے اصول کس نے بنائے ہیں کہ کڑوا کڑوا نیچے میٹھا میٹھا اوپر، ان پیغمبروں اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناه اجاجا، اور ہم چاہیں تو لے لے اوپر جب کڑوا جا رہا ہے تو نیچے بھی کون سا ہے کڑوا پانی ہی آئے، ہم یہ کر سکتے ہیں، مضمون کو قرآن نے دوسرے فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا جب جہنم میں جائیں گے سوچ لو اگر کڑوا پانی برسنا شروع ہو جائے کیسا ترسے گا انسان پانی۔ گمان کر لیا میں گاؤں میں رہا ہوں جہاں صرف نمک ختم ہو گیا تھا، بچپن کی بات ہے، ہم کو دورہ وغیرہ سرف وغیرہ کا کرنے جاتے تھے تو علاقے میں نمک نہیں تھا، جو ٹیچر بہت ماہر تھے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، جس کا 2 مہینے تو زیادہ کہہ دیا میں نے، 10-15 دن کے لیے نمک نہیں ملا، میں اپنے عمل کا جواب دے نہیں ہوں، ہی کا کھانا کھا رہے 100 انسانوں کو بھی قتل کر سکتا ہے نا ہماری، وہ ایٹم بم کہیں نمک نظر آ جائے زبان پہ رکھیں ایسا سکون ملتا، اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کھانے میں نمک بھی کم نعمت، غائب ختم نیند، جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دے رہے، کچھ کرے گا کیوں، پھیکا کھانا نا کہیں مل جاتا تو تھوڑا سا کہ موت کے بعد نمک ہے، فوراً دوڑتے تھے بھائی ہمارے کھانے میں ڈالو، ہمارے ایسا ذائقہ آ جاتا تھا ایک دم، اور اس کی سزا لازمی ملے گی۔ ہلکی سی چیز ہے، پانی تو بہت بڑی چیز ہے، جرائم کتنے کم ہو جاتے ہیں دنیا میں، تو چور کو پتا ہو میں جو کر رہا ہوں 100% پکڑا جاؤں گا، مجھے سزا ملے گی، کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، اپنی نعمتوں کو پہچان کر گناہ چھوڑنے کی توفیق توفیق عطا فرمائے۔ جرم یہ تھا کہ تم نے حساب و کتاب کے دن کا